بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر احمد یار خان کی تفتیشی کہانیوں میں سے ایک اردو کہانی آہ جو دل سے نکلی۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اس کی ماں کو 5,000 روپیہ دیا تھا، میں نے کہا۔ یہ رقم اس نے نہیں لی، پھر آپ نے اس میں 3,000 کا اضافہ کر دیا۔ اس نے یہ رقم بھی نہیں لی، پھر آپ نے اسے دھمکی دی کہ تم دوسرے بیٹے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ آپ نے اسے یہ دھمکی کیوں دی تھی؟ نہیں جناب، اس نے ذرا گھبراہٹ کے لہجے میں کہا۔ میں نے اسے ایسی کوئی دھمکی نہیں دی، بلکہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ تمہارا دوسرا بیٹا میٹرک پاس کر لے تو میں اسے اپنے ساتھ اتنی تنخواہ پر لگا لوں گا جتنی تنخواہ پر جمیل کو لگا رکھا تھا۔ اصل بات یہ ہے جناب، بیچاری ماں ہے اور اس کا جوان بیٹا مر گیا ہے۔ اس پر تو پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں۔ اسے شک ہے کہ اس کے بیٹے کو کسی نے اٹھا کر آگ میں پھینک دیا تھا۔ بار بار تھانے کی طرف دوڑتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں ہی اس کا والی اور وارث ہوں۔ اس عورت کو میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ ہو سکتا ہے میں نے اسے تھانے سے روکنے کے لیے کوئی سخت بات کہہ دی ہو جسے اس نے دھمکی سمجھا ہو۔ میں نے خود ہی پولیس کو اطلاع دے کر موقع پر بلا لیا تھا۔ سب انسپکٹر صداقت صاحب نے بڑی محنت سے تفتیش کی تھی۔ انہوں نے بھی اپنے ذہن میں یہ شک رکھ کر تفتیش کی تھی کہ کسی نے جمیل کو آگ میں دھکیلا ہوگا۔ جمیل بیچارے کو بھٹے پر آئے ابھی 4 ہی دن گزرے تھے، یہاں اس کی کسی کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ جمیل آپ کے دوسرے کاروبار میں کام کرتا تھا؟ انسپکٹر ٹینیسن نے پوچھا۔ اسے آپ نے بھٹے پر کیوں بھیج دیا تھا؟ یہ ایک عارضی تبدیلی تھی، اس نے جواب دیا۔ بھٹے کا منشی 7-8 دنوں کے لیے چھٹی چلا گیا تھا۔ پیچھے جو میرے ملازم ہیں وہ پیسوں میں گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ بھٹے کی آمدنی اچھی خاصی ہے، بد دیانت ملازم جتنے پیسے چاہے مار سکتا ہے۔ یہ منشی جو چھٹی چلا گیا تھا دیانت دار آدمی ہے۔ میں نے اس کی جگہ جمیل کو بھیج دیا کہ یہ بھی اسی جیسا دیانت دار اور میرے گھر کا اپنا فرد ہے۔ کیا یہ منشی پہلے کبھی چھٹی گیا تھا؟ انسپکٹر ٹینیسن نے پوچھا۔ شاید، مجھے ہو سکتا ہے۔ اس کی زبان ہکلا گئی، پھر ذرا سنبھل کر بولا، یہ میں پوچھ کر بتاؤں گا۔ اس سوال پر اس کا جو رد عمل اس کے چہرے پر اور اس کے انداز میں ظاہر ہوا تھا وہ ہمارے لیے ایک واضح اشارہ تھا۔ میں نے ذہن میں رکھ لیا کہ اس منشی کو بھی پوچھ گچھ کے لیے بلانا ہے۔ ہم دونوں انسپکٹروں نے اس پر اس طرح مختلف سوالات پھینکنے شروع کر دیے جیسے تیر برسائے جاتے ہیں۔ میں سوال و جواب کا یہ سلسلہ بیان نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بیان ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیکیدار کی یہ حالت ہو گئی کہ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ پہلے کیا کہہ چکا ہے۔ ہم ابھی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ جمیل کو اس کے حکم سے آگ میں پھینکا گیا تھا، لیکن ہمارا یہ شک پختہ ہو گیا تھا کہ جمیل پاؤں پھسلنے سے آگ میں نہیں گرا بلکہ اسے گرا دیا گیا تھا۔ خلیل الرحمن صاحب، میں نے کہا، میں آپ کو ایک برادرانہ مشورہ دیتا ہوں۔ آپ کے پاس صرف یہ وقت ہے کہ آپ سچی بات بتا دیں گے تو آپ کو اس کا صلہ مل جائے گا۔ ہمیں دوسروں سے سچ بات معلوم ہوئی تو پھر آپ نہیں جانتے کہ آپ کا انجام کیا ہوگا۔ آپ سب کچھ جانتے ہیں، یہ بھی جان لیں کہ اس کیس کی تفتیش CIA کر رہی ہے۔ ابھی تو آپ کے ساتھ باعزت طریقے سے باتیں ہو رہی ہیں۔ کوشش کریں کہ ہم دوسرا طریقہ اختیار کرنے پر مجبور نہ ہو جائیں۔ آپ کے دل میں شک کیا ہے جناب؟ اس نے پوچھا۔ شک نہیں جناب، میں نے کہا، شک نہیں، یقین۔ ہم ایک یقین کو سامنے رکھ کر بات کر رہے ہیں۔ جمیل کو آگ میں گرایا گیا ہے اور اس کا آپ کو اچھی طرح علم ہے۔ لیکن حضور، اس نے کھسیانے سے لہجے میں کہا، اس کی کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے۔ وجہ آپ بتائیں گے ٹھیکیدار صاحب، میں نے کہا۔ دولت کا نشہ اتنا برا ہے کہ ذہن اور دل سے خدا کو بھی نکال دیتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس لڑکے نے آپ کی بیٹی کے ساتھ دست درازی کی ہوگی، یا آپ کی بیٹی اس لڑکے کے ساتھ قابل اعتراض حد تک بے تکلف ہو گئی ہوگی اور آپ نے ان دونوں کو قابل اعتراض حالت میں دیکھ لیا ہوگا۔ ٹھیکیدار نے اس بات پر ناچنا کودنا شروع کر دیا۔ وہ کہتا تھا کہ آپ میری بیٹی کو ایسا بد چلن نہ کہیں۔ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ میں جمیل کے چال چلن کے بارے میں ایسی کوئی بات گوارا نہیں کر سکتا۔ پھر دوسری بات یہ ہے، میں نے کہا، آپ کا میٹ اور کوئی اور دوسرا آدمی بھٹے سے پیسے مارتے ہوں گے اور جمیل ان کے لیے رکاوٹ بن گیا ہوگا، اور ہو سکتا ہے اس نے کسی کو پکڑ بھی لیا ہو اور کہا ہو کہ وہ اس کی رپورٹ آپ کو دے گا۔ جمیل کو خاموش کرنے کا طریقہ ان لوگوں نے یہ اختیار کیا کہ اسے آگ میں دھکیل دیا۔
اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ٹھیکیدار نے کہا۔ میں خود بھی جاسوسی کروں گا اور آپ بھی تفتیش کریں۔ ٹھیکیدار صاحب، میں نے کہا، آپ سوسائٹی کے معزز فرد ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت قائم رہے۔ ہم آپ کو کل شام تک مہلت دیتے ہیں، اپنا بھلا برا سوچ لیں، اور آپ کے دل میں کوئی بات ہے تو وہ بھی بتا دیں۔ اب آپ چلے جائیں۔ ٹھیکیدار کے جانے کے بعد ہم نے اس کے میٹ کو بلایا۔ وہ 35-36 سال کا چھریرے بدن کا آدمی تھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ شریف آدمی نہیں۔ اس سے ہم نے پوچھا کہ وہ کب سے اس بھٹے پر کام کر رہا ہے۔ خلیل الرحمان کا یہ بھٹا خاصا پرانا تھا اور یہ میٹ اس بھٹے پر تقریباً 10 سالوں سے تھا۔ اس نے اپنا نام سراج الدین بتایا، لیکن وہ ساگری کے نام سے مشہور تھا۔ ایک بات ذہن میں رکھ لو ساگری، میں نے کہا، جھوٹ بولو گے تو پس جاؤ گے۔ یہ دولت مند لوگ اپنے جرم اور گناہ اپنے ملازموں کے کھاتے میں ڈال دیا کرتے ہیں۔ تمہارے ٹھیکیدار صاحب بھی کچھ ایسی ہی حرکت کرتے نظر آتے ہیں۔ کوئی خاص بات ہے تو پہلے ہی بتا دو، ہمیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، پھر تم ہمارے شکنجے سے نہیں نکل سکو گے۔ یہ بتاؤ کہ جمیل کو ٹھیکیدار نے دوسرے کاموں سے ہٹا کر بھٹے پر کیوں لگا دیا تھا؟ بھٹے کا منشی چھٹی چلا گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ اس کی جگہ جمیل آیا تھا۔ منشی کب سے اس بھٹے پر ہے؟ 6-7 سالوں سے، اس نے جواب دیا۔ وہ پہلے بھی کبھی چھٹی گیا ہے؟ میرا خیال ہے، اس نے سوچ کر جواب دیا، 3 سال پہلے چھٹی گیا تھا۔ کیا اس وقت بھی ٹھیکیدار نے جمیل کو یا کسی اور کو اس کی جگہ بھٹے پر بھیجا تھا؟ نہیں عالی جا، اس نے جواب دیا، ایسی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بھٹے پر کون پیسے کھاتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کوئی بھی نہیں عالی جا، اس نے جواب دیا، باقاعدہ کیش میمو بنتے ہیں، پیسے مارنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پیسے تم مارتے ہو، میں نے اسے بھڑکانے کے لیے جھوٹ بولا، اسی لیے ٹھیکیدار نے جمیل کو بھٹے پر بھیجا تھا۔ کیا یہ ٹھیکیدار صاحب کہتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ٹھیکیدار صاحب تو بہت کچھ کہتے ہیں، میں نے کہا۔ ٹھیکیدار نے صرف یہی ایک بات نہیں بتائی، وہ تمہاری اور کرتوت بھی بتا رہا ہے۔ میں تمہیں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ان دولت مند ٹھیکیداروں اور جاگیرداروں کی وفاداری بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ یہ لوگ اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنے وفادار نوکروں اور مزاروں کو آگے کر دیتے ہیں۔ اگر تم کوئی بات اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہو تو ہمیں بتا دو۔ میں نے اس کے چہرے پر نمایاں تبدیلی دیکھی۔ میں نے اور ٹینیسن نے اس پر کئی اور سوالات پھینکے۔ ہم اس کے جوابوں پر اتنی توجہ نہیں دیتے تھے جتنی توجہ ہم اس کے بدلتے ہوئے انداز اور چہرے کے تاثرات کو دیتے تھے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اس شخص کے دل میں کوئی بات ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ یہ شخص استاد ہے اور بغیر شہادت اور ثبوت کے ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اسے ہم نے کچھ دیر کے لیے دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور ہم دونوں انسپیکٹر اس کے متعلق آپس میں تبادلہ خیالات کرنے لگے۔ میں نے انسپیکٹر ٹینیسن سے کہا کہ مزدوروں پر جو میٹ مقرر کیے جاتے ہیں وہ پکے جرائم پیشہ اور غنڈے ہوتے ہیں۔ بھٹوں پر کام کرنے والے مزدوروں اور مالکوں کو تو میں بہت ہی اچھی طرح جانتا تھا۔ کچی اینٹیں بنانے کے لیے پورا کنبہ کام کرتا تھا۔ ان میں نوجوان لڑکیاں اور جوان عورتیں بھی ہوتی تھیں۔ میٹ اور مالک ان کو مزدوری سے ہٹا دینے کی دھمکی دے کر اور کام کم کر دینے کا لالچ دے کر انہیں خراب کرتے تھے۔ تھے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اس وقت ہی ہوتا تھا۔ آج کل پاکستان میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی اخباروں میں کسی بھٹے کی یا بھٹے کے مزدوروں کے متعلق کوئی خبر آ ہی جاتی ہے۔ بھٹوں پر مزدوروں کے ساتھ ناانصافی، حقوق کشی اور ان کی عورتوں کے ساتھ جنسی زیادتی شروع سے ہی ہو رہی ہے۔ ان بھیڑوں کی رکھوالی پر مالک 2-3 بھیڑیے رکھتے ہیں، نہ رکھیں تو مزدور قابو میں نہیں رہتے۔ ٹھیکیدار خلیل الرحمان کا یہ میٹ جس کا نام ساگری تھا ایسے ہی بھیڑیوں میں سے تھا۔ اس نے خود اعتراف نہیں کیا تھا کہ وہ غنڈہ اور بدماش ہے۔ یہ رائے ہماری تھی جو ہم نے اس کی باتوں اور اس کے انداز سے قائم کی تھی۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ وہ اکیلا میٹ ہے یا اس کا کوئی اور ساتھی بھی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ اکیلا ہے۔ میں نے اور انسپیکٹر ٹینیسن نے آپس میں تبادلہ خیال کر کے یہ فیصلہ کیا کہ اس شخص کو بھٹے پر نہ جانے دیا جائے، ورنہ اس کے ڈر سے کوئی مزدور صحیح بات نہیں بتائے گا۔ ہم نے اگلے روز بھٹے پر جانا اور وہاں کے مزدوروں سے تفتیش کرنی تھی۔ ساگری کو دوسرے کمرے سے بلا کر ہم نے پھر اپنے سامنے بٹھا لیا اور اس سے پوچھا کہ جمیل اخلاق اور چال چلن کے لحاظ سے کیسا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ ٹھیک ٹھاک تھا، اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ جمیل ٹھیکیدار صاحب کے دور کے رشتہ داروں میں سے تھا،
اس لیے سب اس کی عزت کرتے تھے۔ میں نے اپنے شک کی بنا پر اسے پوچھا، ٹھیکیدار کی بیٹی کے ساتھ جمیل کا کیا چکر چل رہا تھا؟ مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ کوئی چکر تھا بھی یا نہیں۔ یہ بات اگلوانے کا ایک انداز تھا۔ میں ساگری کو یہ تاثر دے رہا تھا کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ میں اس معاملے میں کچھ بھی نہیں جانتا عالی جا، ساگری نے جواب دیا۔ لڑکا ان کا اپنا تھا، ان کے گھر بھی جاتا تھا اور لڑکی کے ساتھ کالج بھی جاتا تھا اور آتا بھی تھا۔ میں نے کبھی کوئی بات نہیں سنی تھی۔ اور لڑکی کے متعلق کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا۔ لڑکی پردہ نشین ہے، اس نے جواب دیا۔ برقعے میں کالج جاتی ہے اور میں نے سنا ہے کہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں عالی جا، ٹھیکیدار صاحب کے اپنے خاندان کی عورتیں ہی نہیں بلکہ ان کی ساری رشتہ دار عورتیں پردے میں رہتی ہیں اور صحیح معنوں میں شریف عورتیں ہیں۔ ٹھیکیدار صاحب کو اچانک دولت مل گئی، انہوں نے تو شراب بھی پینی شروع کر دی اور دوسری عیاشیوں میں بھی پڑ گئے، لیکن ان کی عورتیں جیسی پہلے تھیں ویسی ہی اب ہیں۔ جمیل جب بھٹے میں گرا اس وقت تم اس کے ساتھ تھے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کیا تم نے اسے روکا نہیں تھا کہ آگے نہ جاؤ؟ ہاں علی جا، اس نے کہا، میں نے اسے روکا تھا، لیکن پیچھے ہٹتے اس کا پاؤں ایسا پھسلا کہ وہ گر پڑا اور جل گیا۔ میرا خیال ہے کہ اسے بھٹے کی آگ دیکھنے کا شوق تھا۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ بے شمار سوال و جواب کے ذریعے ہم جان چکے تھے کہ یہ شخص پکا بدماش ہے۔ اس کے باوجود ہم نے اس پر سوالوں کی ایک اور بوچھاڑ کر دی۔ یہ واضح ہو گیا کہ یہ شخص استاد غنڈا ہے۔ اسے ہم نے باقاعدہ گرفتار تو نہ کیا، ڈیوٹی والے ASI سے کہا کہ اسے ہیڈ کوارٹر میں ہی رکھا جائے اور ادھر ادھر نہ ہونے دیا جائے۔ اگلے روز صبح 8 ساڑھے 8 بجے ہم بھٹے پر چلے گئے۔ ٹھیکیدار کو ہم نے نہیں بتایا تھا کہ ہم وہاں جائیں گے۔ وہاں وہی منشی تھا جو چھٹی چلا گیا تھا اور اس کی جگہ جمیل آیا تھا۔ ہم نے اس کے ساتھ اس طرح باتیں شروع کر دی جس طرح گپ شپ لگائی جاتی ہے۔ وہ ہمیں جانتا تھا۔ گزشتہ روز اس نے ہمیں دیکھا تھا۔ میں نے نوٹ کیا کہ یہ جوان سال آدمی خود اعتمادی سے بات کرتا ہے اور اس کا انداز کچھ دوستانہ سا ہے۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ وہ مزدوروں کے میٹ ساگری سے مروب ہے۔ ساگری کا ذکر آتا تھا تو وہ جھیپ جاتا اور اپنی کوئی رائے نہیں دیتا تھا۔ تم پچھلی چھٹی کب گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ شاید 3 سال ہو گئے ہیں، اس نے جواب دیا۔ ان 3 سالوں میں تمہیں چھٹی نہیں ملی یا خود ہی نہیں گئے؟ میں نے پوچھا۔ میں کہیں دور کا رہنے والا نہیں، اس نے جواب دیا اور ایک ہاتھ لمبا کر کے اشارہ کیا اور بولا، وہ جو گلی نظر آ رہی ہے اس میں میرا گھر ہے۔ کوئی کبھی نرمی گرمی ہو جائے تو 1 آدھ دن کے لیے گھر چلا جاتا ہوں۔ اب شاید کوئی لمبا کام آ پڑا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں صاحب، اس نے کہا، ٹھیکیدار صاحب سے ذکر نہ کیجیے گا، کوئی کام نہیں تھا۔ ساگری نے ایک روز کہا کہ تم چھٹی لے سکتے ہو، پھر لیتے کیوں نہیں؟ ٹھیکیدار نے تمہیں کب انعام دیا ہے یا آئندہ انعام دے گا؟ کچھ دنوں کی چھٹی لو اور آرام کرو، گھوما پھرو۔ میں اس کے ساتھ چھٹی کے متعلق کسی اور خیال سے یا شاید ویسے ہی بات چھیڑ بیٹھا تھا، یا شاید چھٹی حص تھی کہ میں نے اس سے چھٹی کے متعلق پوچھا تھا، لیکن اس نے ایسی بات کہہ دی جس نے مجھے اور انسپیکٹر ٹینیسن کو چونکا دیا۔ اس نے ہنستے مسکراتے ہوئے کہا کہ اسے چھٹی کی ضرورت تو نہیں تھی، ساگری اس کے پیچھے پڑ گیا تھا کہ ضرورت نہیں تو بھی وہ چھٹی جائے، یہ اس کا حق ہے اور اپنا حق چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس نے بتایا کہ ساگری نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے ٹھیکیدار سے چھٹی لے کر دے گا۔ ساگری نے اسے 1 ہفتے کی چھٹی لے بھی دی۔ میں نے کہا چلو اچھا ہے۔ منشی نے کہا، سیر سپاٹا اور آرام کر کے میں چھٹی گزار آیا، لیکن جمیل آگ میں گر کر راکھ ہو گیا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا، نہ میں چھٹی جاتا نہ اسے میری جگہ بھٹے پر بھیجا جاتا۔ وہ تو سادگی میں یہ بات کہہ گیا، لیکن میرا ذہن اس انکشاف پر اٹک گیا کہ اسے ساگری نے چھٹی بھجوایا تھا۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ منشی کو چھٹی بھجوانا جمیل کے قتل کی سازش کی ایک کڑی تھی۔ اس بہانے جمیل کو بھٹے پر لانا اور اسے آگ میں پھینکنا تھا۔ ہمیں اب اس سوال کے جواب کی ضرورت تھی کہ یہ سازش اور پلاننگ اکیلے ساگری کی تھی یا اس میں ٹھیکیدار خلیل الرحمن بھی شامل تھا۔ منشی نے محسوس نہیں کیا تھا کہ اس نے بہت اہم بات ہم سے کہہ دی ہے۔ میں نے اور ٹینیسن نے اسے کچھ اور باتیں بھی پوچھیں، لیکن اس کی زبان سے ہمیں اپنے سوال کا جواب نہ ملا۔ تم تو بڑے کام کے آدمی ہو یار، میں نے منشی کی پیٹھ پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ بھٹا تم ہی چلا رہے ہو، ساگری تو غنڈا گردی کے سوا کچھ بھی نہیں کرتا ہوگا۔ اس طرح میں نے اسے خوب ہوا دی تاکہ وہ کچھ اور اگل دے۔
انسپیکٹر ٹینیسن نے بھی اسے دانشمند اور نہ جانے کیا کیا خطاب دے ڈالے۔ ایک بات تو بتاؤ ادریس، میں نے اسے کہا، جمیل کو مرے 2 مہینے ہو گئے ہیں۔ تم چھٹی سے واپس آئے تو تم نے یہاں کے مزدوروں سے تو پوچھا ہوگا کہ جمیل آگ میں کیسے گرا تھا، تم نے ساگری سے بھی پوچھا ہوگا، یہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ سب حیران تھے، منشی نے جواب دیا، حیران اس پر کہ وہ آگ میں گرا کیسے؟ اتنی زیادہ آگ کے قریب کوئی نہیں جا سکتا۔ ساگری کہتا تھا کہ جمیل بے وقوف لڑکا تھا۔ ایک اور بات ادریس، میں نے کہا، یہ بات تم ہی بتا سکتے ہو، کیا ایسی بات تو نہیں ہوئی تھی کہ جمیل نے یہاں کسی لڑکی پر ہاتھ رکھا ہو اور ساگری اس لڑکی کو اپنی ملکیت سمجھتا ہو؟ اب میری ایک بات سن لیں صاحب، منشی نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، کسی نے مجھے ایسا کوئی واقعہ نہیں سنایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ساگری کے بارے میں یہاں کوئی آدمی اپنی زبان نہیں کھولے گا، میں بھی اس سے ڈرتا ہوں۔ کہاں ہے ساگری؟ انسپیکٹر ٹینیسن نے پوچھا۔ وہ ابھی آ جائے گا، منشی نے جواب دیا، 10 ساڑھے 10 بجے آیا کرتا ہے۔ وہ اب نہیں آئے گا، انسپیکٹر ٹینیسن نے کہا، وہ گرفتار ہو چکا ہے، ہماری حوالات میں بند ہے۔ منشی نے آنکھیں پھاڑ کر ٹینیسن کے منہ پر نظریں جما دیں۔ حیران مت ہو ادریس، میں نے اسے کہا، ساگری کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے۔ انسپیکٹر ٹینیسن نے مجھے الگ کر کے کہا کہ ساگری کے متعلق اب کسی شک کی گنجائش نہیں رہی کہ وہ اس واردات میں ملوث ہے۔ منشی کو اس نے اسی سازش کے تحت چھٹی بھجوایا تھا۔ ٹینیسن نے کہا کہ منشی ٹھیک کہتا ہے کہ ساگری کی موجودگی میں کوئی مزدور اس کے خلاف بیان نہیں دے گا، نہ ہی کوئی سچی بات بتائے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ساگری کو ہتھ کڑی لگا کر بھٹے پر لایا جائے تاکہ سب کو یقین ہو جائے کہ ان کا میٹ گرفتار ہو چکا ہے۔ مجھے اس کی یہ تجویز اچھی لگی، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ اسی وقت اپنے آفس جائیں اور اسے ہتھ کڑی لگا کر لے آئیں۔ وہ کہاں کا معزز آدمی ہے ملک، ٹینیسن نے کہا، ہیڈ کانسٹیبل کو بھیجتے ہیں کہ اسے ہتھ کڑی لگا کر لے آئے، بعد میں اس کے خلاف کوئی شہادت نہ ملی تو چھوڑ دیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور ایک کانسٹیبل تھا جو ہماری جیپ کا ڈرائیور بھی تھا۔ میں نے انہیں بلایا اور کہا کہ ساگری کو ہتھ کڑی لگا کر لے آئیں۔ منشی کو جب یقین ہو گیا کہ ان کا غنڈہ میٹ ساگری گرفتار ہو چکا ہے تو اس نے بولنا شروع کیا۔ یہ حادثہ میری غیر حاضری میں ہوا ہے، منشی نے کہا، اگر میں یہاں ہوتا تو مجھے کچھ تو پتہ چل جاتا۔ مجھے اب کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ ساگری کیوں میرے پیچھے پڑا تھا کہ چھٹی جاؤ، اور پھر خود ہی ٹھیکیدار صاحب سے مجھے چھٹی بھی دلوا دی۔ یقین کریں کہ مجھے 1 ہفتہ چھٹی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ساگری کے متعلق میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھٹے کے تمام مزدور اس سے ڈرتے ہیں اور یہ شخص من مانی کرتا ہے۔ منشی نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ دلی کے کون سے علاقے میں رہتا ہے اور کس محلے اور کس گلی میں اس کا گھر ہے۔ میں نے منشی سے پوچھا کہ ہمیں ایسی باتیں کون بتا سکتا ہے کہ بھٹے میں کچی اینٹیں رکھی جا چکی تھیں اور آگ بھی جلا دی گئی تو اس وقت کون کون یہاں تھا؟ یہ تو میں جانتا تھا کہ کچی اینٹیں بنانے والے مزدور بھٹے سے کچھ دور اور گہرائی میں ہوتے ہیں۔ منشی نے 5 آدمیوں کے نام لیے۔ میرے کہنے پر اس نے ان آدمیوں کو بلا لیا۔ میں نے ان میں سے ایک کو الگ کر لیا۔ ہم سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں میرے بھائی، میں نے کہا، یہ بتاؤ کہ جب جمیل آگ میں گرا اس وقت تم کہاں تھے؟ اس غریب سے آدمی کا رد عمل یہ تھا کہ اس کے چہرے پر بے بسی صاف نظر آنے لگی اور اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر میری طرف یوں دیکھا جیسے رو پڑے گا۔ یہ التجا اس کے چہرے پر لکھی ہوئی تھی کہ جناب مجھ سے کچھ نہ پوچھیں۔ میں نے کہا ڈرو نہیں، میں نے کہا جس سے تم ڈرتے ہو وہ گرفتار ہو چکا ہے، ابھی تمہارے سامنے آ جائے گا اور تم جو بھی بات بتاؤ گے وہ کسی کو نہیں بتائی جائے گی۔ پھر بھی وہ خاموش رہا۔ میں اس پر پولیس والا روب جھاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ بڑی ہی مشکل سے اس نے بتایا کہ وہ فلاں جگہ کھڑا تھا اور اس نے جمیل کو ساگری کے ساتھ بھٹے کی خندق کے ساتھ ساتھ جاتے دیکھا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ 3 اور مزدور وہاں کام کر رہے تھے اور ساگری نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور سب کو ڈانٹ کر کہا تھا کہ یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو، ادھر چلے جاؤ۔ وہ آدمی ہٹے تو فوراً بعد ساگری نے شور مچایا کہ لڑکا آگ میں گر پڑا ہے۔ یہ سب آدمی دوڑے گئے۔ جب یہ مزدور مجھے یہ باتیں بتا رہا تھا تو اس کی زبان رک رک کر چلتی تھی، اور جب اس نے بتایا کہ وہ بھی دوڑا گیا اور جمیل کو آگ میں جلتے دیکھا تو اس مزدور کی زبان رک گئی۔ اس کے آگے وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ اس کا چہرہ زرد ہو گیا، ہونٹ کانپنے لگے اور میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ انسپیکٹر ٹینیسن نے مجھے انگریزی میں کہا
کہ اس شخص کو بٹھا دو اور اسے پانی پلاؤ ورنہ یہ بے ہوش ہو جائے گا۔ یہ غریب آدمی اس منظر کو بیان کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا جب جمیل اتنی ہولناک آگ میں جل رہا تھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا اور منشی سے کہا کہ اسے پانی پلائے۔ میں نے اسے بہت تسلی دی۔ اس نے پانی پی کر میرے آگے ہاتھ جوڑے۔ حضور، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجھ سے اور کچھ نہ پوچھیں۔ پھر میں نے ان 3 آدمیوں کو باری باری الگ کیا اور وہی سوالات پوچھے جو اس مزدور سے پوچھے تھے، اور ہر ایک کا رد عمل وہی تھا جو پہلے مزدور کا تھا۔ انہوں نے بھی بتایا کہ ساگری نے انہیں ڈانٹ کر وہاں سے ہٹا دیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس وقت ساگری اور جمیل کس طرح چل رہے تھے، یعنی آگے پیچھے یا ساتھ ساتھ۔ انہوں نے بتایا کہ جمیل آگ کی طرف تھا اور ساگری اس کی دوسری طرف کے پہلو کے ساتھ چل رہا تھا۔ میں نے ان سے ساگری کے متعلق کچھ اور باتیں پوچھیں تو سب نے گول مول سے جواب دیے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ ڈر کے مارے کچھ بتانا نہیں چاہتے۔ اتنے میں ٹھیکیدار آ گیا اور سیدھا ہمارے پاس آ کر اس طرح حرکتیں اور باتیں کرنے لگا جیسے ہمارا لنگوٹیا یار یا بے تکلف دوست ہو۔ آپ یہاں سے غائب ہو جائیں، میں نے کہا۔ یہاں رہوں تو کوئی حرج تو نہیں؟ اس نے بے تکلفی سے کہا اور اس کے ساتھ ہی پوچھا، میرا وہ آدمی واپس نہیں آیا؟ آپ نے اسے تفتیش کے لیے میرے ساتھ اپنے ہیڈ کوارٹر میں بلایا تھا۔ وہ ابھی آ جائے گا، انسپیکٹر ٹینیسن نے کہا۔ آپ یہاں سے فوراً چلے جائیں۔ جب ہمیں ضرورت محسوس ہوگی تو آپ کو بلا لیں گے۔ فوراً چلے جائیں۔ ایک بات یاد رکھنا ٹھیکیدار صاحب، میں نے ذرا دبدبے سے کہا، یہاں کے کسی ورکر سے آپ نے یہ نہیں پوچھنا کہ ہم نے اس سے کیا پوچھا ہے اور اس نے کیا جواب دیے ہیں۔ کسی ورکر کو یہ نہیں بتانا کہ وہ کیا جواب دے اور کس سوال پر خاموش رہے۔ اگر آپ نے کسی ورکر پر اس طرح کا دباؤ یا اثر ڈالا تو ہم آپ کو گرفتار کر لیں گے۔ ٹھیکیدار سر جھکائے ہوئے چلا گیا۔ ان 3-4 مزدوروں سے ہمیں 2 اور آدمیوں کا پتہ چلا اور وہ بھی یہاں موجود تھے۔ ہم نے انہیں بلایا اور دانستہ وقت ضائع کرنے لگے۔ ہمیں ساگری کا انتظار تھا۔ اسے لانے کے لیے جیپ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے لے آئے۔ ہم نے اسے ساتھ لیا اور ویسے ہی ٹہلتے ٹہلتے بھٹے کے ارد گرد گھومنے پھرنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ مزدور کام چھوڑ کر حیرت زدگی کے عالم میں ساگری کو ہتھ کڑیوں میں بندھا دیکھ رہے تھے۔ انہیں شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ فرعون بھی گرفتار ہو سکتا ہے۔ پھر ہم نے اسے ایک جگہ بٹھا دیا۔ پھر ہم نے ان 2 مزدوروں سے پوچھ گچھ شروع کی۔ انہیں بتایا کہ دیکھ لو، تمہارا میٹ ہتھ کڑیوں میں بندھا ہوا ہے، اب اس سے نہ ڈرو۔ انہوں نے وہی باتیں بتائیں جو پہلے مزدور بتا چکے تھے۔ ایک مزدور نے تو یہ بھی بتایا کہ اسے یقین تو نہیں، لیکن اسے ایسے لگا تھا جیسے ساگری نے لڑکے کو آگ میں دھکیلا ہو۔ وہ یقین اور شک کے درمیان بات کر رہا تھا۔ بہرحال اس کی اس بات سے یہ یقین ہو گیا کہ ساگری جمیل کو آگ کے بہت قریب لے گیا تھا۔ ہمیں کوئی ایسی شہادت تو نہ ملی کہ ساگری نے جمیل کو آگ میں دھکیلا تھا۔ یہ شک پختہ ہو گیا کہ جمیل کو جلانے میں ساگری کا ہاتھ ہے۔ اس کے بعد ہم نے مختلف مزدوروں سے ساگری کے متعلق پوچھنا شروع کیا تو انہوں نے اس کے سارے اعمال سے پردہ اٹھانا شروع کر دیا۔ وہ تو ایسے لگتا تھا جیسے بھرے بیٹھے ہوں۔ انہوں نے بہت سی باتیں بتائیں۔ کچھ باتیں جو میں پہلے بتا چکا ہوں، ان میں ایک نئی بات کا یہ اضافہ ہوا کہ وہ ہر مزدور سے 5 روپے فی مزدور ماہانہ کمیشن لیتا تھا۔ بعض پورے کنبے مزدوری کرتے تھے، ان سے بھی 5 روپے فی کس لیتا تھا۔ مثلا ایک کنبے کے 5 بڑے افراد اور 2 بچے ہیں جو ایک ایک اینٹ اٹھا سکتے ہیں، تو وہ بچوں کے بھی 5-5 روپے اور بڑوں کے بھی 5 روپے وصول کرتا تھا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس وقت کے 5 روپے آج کے 1000 روپے کے برابر تھے۔ مزدوروں کی نوجوان لڑکیوں کو وہ اپنی زر خرید لونڈیاں سمجھتا تھا۔ انسپیکٹر ٹینیسن نے مجھے یاد دلایا کہ گزشتہ رات ساگری سے پوچھا تھا کہ وہ اس وقت جمیل سے کتنی دور تھا جب جمیل آگ میں گرا تھا۔ ساگری نے جواب دیا تھا کہ وہ اس سے دور تھا اور اس نے جمیل کو آگے جانے سے منع کیا تھا، اور جمیل پیچھے ہٹنے لگا تو اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ آگ میں جا پڑا۔ لیکن اب ہر وہ مزدور جس نے انہیں دیکھا تھا وہ بتا رہا تھا کہ ساگری جمیل کے پہلو کے ساتھ لگا ہوا جا رہا تھا۔ ایک مزدور نے تو اس شک کا بھی اظہار کر دیا تھا کہ ساگری نے جمیل کو ہلکا سا دھکا دیا تھا۔ ہم نے وہاں سے جو کچھ حاصل کرنا تھا وہ بہت حد تک حاصل کر لیا تھا۔ آدھا دن وہیں گزر گیا تھا۔ ہم نے ساگری کو گاڑی میں بٹھایا اور واپس اپنے ہیڈ کوارٹر میں آ گئے۔ ساگری کو تفتیش کے کمرے میں بٹھا کر کہا کہ وہ اقبال جرم کر لے۔ اس نے وہی جواب دیا جو ملزم دیا کرتے ہیں
کہ وہ بے گناہ ہے اور وہ اقبال جرم کس جرم کا کرے۔ ہم نے اسے حوالات میں بند کر دیا۔ ہم دوسرے طریقے سے اس کی زبان کھلوا سکتے تھے، لیکن اس کے متعلق پولیس کی رپورٹ لینا بہتر سمجھا۔ یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ وہ کون سے علاقے کا رہنے والا ہے۔ یہ پرانی دلی کا علاقہ ہے۔ میں نے اس علاقے کے تھانے کے SHO کو فون کیا اور اسے ساگری کا پورا نام اور عرف بتا کر کہا کہ اس کے متعلق مجھے پوری رپورٹ بہت جلدی چاہیے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اسے کوئی جاننے والا آدمی ہو تو اسے بھی میرے پاس بھیج دیا جائے۔ SHO نے مجھے فون پر ہی بتا دیا تھا کہ یہ شخص تھانے کے ریکارڈ پر ہے اور ایک بار کا سزا یافتہ بھی ہے۔ شام کے بعد 8 ساڑھے 8 بجے ایک آدمی مجھے ڈھونڈتا ہوا میرے گھر پہنچ گیا۔ اس نے مجھے ایک بند لفافہ دیا۔ میں نے کھول کر پڑھا۔ یہ ساگری کی ہسٹری تھی۔ اسے 2 سال سزا چاقو زنی کی واردات میں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے لڑائی جھگڑے میں وہ 2 بار پکڑا گیا تھا، لیکن تھانے والوں نے راضی نامہ کروا دیا تھا۔ چاقو زنی میں ہی 1 بار پکڑا گیا، لیکن عدم ثبوت کی بنا پر بری ہو گیا۔ تھانے دار نے اپنی رائے لکھی تھی کہ پکا غنڈا اور بدماش ہے اور دلیر بھی۔ پولیس کے ساتھ اس کی دوستی بھی رہی ہے۔ یہ رپورٹ طویل اور بڑی واضح تھی۔ جو آدمی یہ رپورٹ لایا تھا وہ اس تھانے کا پرانا کانسٹیبل تھا۔ تھانے دار نے اس کانسٹیبل کو خاص طور پر بھیجا تھا کیونکہ اس کانسٹیبل کے ساتھ ساگری کی بڑی گہری یاری تھی۔ اس کانسٹیبل نے خود ہی کہا کہ وہ ساگری کی پوری رپورٹ دے سکتا ہے۔ اس نے ساگری کی زندگی کی پوری کہانی اور اس کے جرائم کی تفصیلات سنا ڈالیں۔ اس نے اجمیری گیٹ کی ایک طوائف کا نام بتایا جس کے ساتھ ساگری کے گہرے تعلقات تھے اور وہ فارغ وقت اسی کے ہاں گزارتا تھا۔ دلی میں اجمیری گیٹ کے اندر عصمت فروشی کا مشہور اور بہت بڑا بازار تھا۔ میں نے اس کانسٹیبل سے اس طوائف کا ایڈریس بھی معلوم کر لیا۔ کانسٹیبل کو میں نے واپس بھیج دیا۔ اگلے روز میں اپنے دفتر گیا تو میں نے ٹینیسن کو SHO کی تحریری رپورٹ بھی دکھائی اور کانسٹیبل نے جو باتیں زبانی بتائی تھیں وہ بھی سنائیں۔ ٹینیسن نے کہا کہ اس طوائف کو ابھی بلایا جائے۔ ہم نے اپنے ایک ASI کو بلا کر کہا کہ وہ گاڑی لے جائے، ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بھی ساتھ لے اور اس طوائف کو ساتھ لے آئے۔ یہاں میں آپ کو عادی مجرموں کی نفسیات بتاتا ہوں۔ ان لوگوں کی تفریح یہی ہوتی تھی کہ طوائفوں کے پاس جا کر شراب پیتے تھے اور لوٹے ہوئے مال سے عیش و عشرت کرتے تھے۔ چھوٹی موٹی وارداتیں تو ان لوگوں کی فطرت میں شامل تھیں اور یہی ان کی زندگی تھی، لیکن قتل ایک ایسی واردات ہے جو کوئی بھی انسان ہضم نہیں کر سکتا۔ عموماً دیکھا گیا کہ عادی قاتل بھی قتل کی واردات کر کے اپنی مخصوص طوائف کے پاس جاتے اور شراب کے نشے میں بڑے فخریہ انداز میں طوائف کو بتاتے تھے کہ وہ قتل کی واردات کر آئے ہیں۔ ہم نے اس طوائف کو اسی توقع پر بلایا تھا کہ اس سے کوئی سراغ مل جائے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد طوائف آ گئی۔ وہ تقریباً 30 سال عمر کی اچھی خوبصورت طوائف تھی۔ ہم نے اسے بٹھایا۔ اس کی گھبراہٹ اور خوف قدرتی تھا۔ ہم نے اسے ذہنی طور پر نارمل حالت میں لانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کی، بلکہ ٹینیسن نے اس کے حسن کی تعریف شروع کر دی اور کہا کہ وہ اس کے پاس آنا چاہتا ہے۔ ٹینیسن اردو اچھی بولتا تھا۔ میں ایک بات بتا دیتا ہوں، انسپیکٹر ٹینیسن نے اسے کہا، یہ نہ سمجھنا کہ ہم پولیس والے ہیں اس لیے تمہارے پاس مفت آئیں گے۔ ہم حسن کی قدر کرنے والے آدمی ہیں، تمہیں پوری اجرت اور بخشش بھی دیں گے۔ ٹینیسن مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، کیوں ملک، تمہارا کیا خیال ہے؟ میرے خیال پوچھتے ہو؟ میں نے کہا، یہ پیشہ ور عورت تو لگتی ہے ہی نہیں، یہ کسی بڑے اونچے گھرانے کی کالج میں پڑھنے والی نوجوان لڑکی لگتی ہے۔ ہم اس کے گھر جائیں گے۔ وہ آخر طوائف تھی جس کا سوسائٹی میں نہ کوئی مقام تھا نہ کوئی وقار تھا۔ ہم نے اسے ہوا دینی شروع کی تو وہ غبارے کی طرح پھولتی ہی چلی گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا کہ ہم نے اسے کیوں بلایا ہے۔ تمہارا یار پھانسی چڑھ رہا ہے، میں نے کہا۔ کون؟ ساگری، میں نے کہا۔ اس رات وہ تمہارے پاس گیا تھا اور اس نے تمہیں بتایا بھی تھا۔ وہ پورا بیان دے چکا ہے، تمہیں صرف تصدیق کے لیے بلایا ہے۔ ہاں، اس نے اس طرح کہا جیسے آ لی جاتی ہے۔ میرے پاس آیا تھا۔ اس رات وہ بہت زیادہ پی گیا تھا، نشے میں واہی تباہی بکتا رہا اور اوٹ پٹانگ باتیں بھی کرتا رہا۔ اس نے کہا کہ آج دولت کمائی ہے، ایک لڑکے کو جلا کر راکھ کر دیا ہے کوئی جو میرے سامنے آئے؟ میں سمجھی کہ ڈینگے مار رہا ہے۔ نہیں، میں نے کہا، ڈینگے نہیں، وہ سچ کہہ رہا تھا۔ تمہیں اس نے کتنی رقم بتائی تھی؟ 5000 کہتا تھا، اس نے جواب دیا۔ میں نہیں مانی تھی، اتنی زیادہ رقم کون دیتا ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگ یقین نہ کریں
کہ اس طوائف نے فوراً راز اگل دیا۔ حیرت کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ یہ دیکھیں کہ وہ طوائف تھی، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ طوائف اس کی بھی نہیں ہوتی جس سے وہ ہزارہا روپیہ کھاتی ہے اور ایسے کہتی ہے کہ وہ بس اسی کی ہے۔ طوائف یا کوئی بھی فاحشہ عورت روپے پیسے اور اپنی عیش و عشرت سے دلچسپی رکھتی ہے، اس کی ذات جذبات سے خالی ہوتی ہے، اور جو لوگ اسے جذباتی سمجھتے ہیں وہ اس کی ایکٹنگ ہوتی ہے۔ وہ جب چاہے اپنے آنسو نکال لیتی ہے اور جب چاہے کہے بکھیرنے لگتی ہے۔